حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور جو شخص کسی جھگڑے میں ناحق کی حمایت کرتا ہے وہ اللہ کے غصہ میں رہتا ہے جب تک کہ اس سے توبہ نہ کرے، اور جو اللہ کی کسی سزا میں سفارش کرے اور شرعی سزا کے ملنے میں حارج ہو وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن مرد یا عورت پر بہتان باندھے وہ قیامت کے دن ردغۃ الخبال میں قید کیا جائے گا یہاں تک کہ اس بہتان سے نکلے۔ اور کس طرح اس سے نکل سکتا ہے؟ ناحق کی حمایت آج کل ہماری طبیعت بن گئی ہے۔ ایک چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، مگر رشتہ داروں کی طرفداری، پارٹی کا سوال، لاکھ اللہ کے غصہ میں داخل ہوں، اللہ کی ناراضگی ہو، اس کا عتاب ہو، مگر کنبہ برادری کی بات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ہم اس ناحق کرنے والے کو ٹوک نہ سکیں اور سکوت کریں، یہ بھی نہیں، بلکہ ہر طرح سے اس کی حمایت کریں گے۔ اگر اس پر کوئی دوسرا مطالبہ کرنے والا کھڑا ہو تو اس کا مقابلہ کریں گے۔ کسی دوست نے چوری کی، ظلم کیا، عیاشی کی، اس کے حوصلے بلند کریں گے اور اس کی ہر طرح مدد کریں گے۔ کیا یہی ہے ہمارے ایمان کا مقتضا؟ یہی ہے دینداری؟ اسی پر اسلام کے ساتھ ہم فخر کرتے ہیں یا اپنے اسلام کو دوسروں کی نگاہ میں بھی بدنام کرتے ہیں؟ اللہ کے ہاں خود بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص عصبیت پر کسی کو بلائے یا عصبیت پر لڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ عصبیت سے یہ مراد ہے کہ ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرے۔ ردغۃ الخبال وہ کیچڑ ہے جو جہنمی لوگوں کے لہو، پیپ وغیرہ سے جمع ہو جائے۔ کس قدر گندی اور اذیت دینے والی جگہ ہے جس میں ایسے لوگوں کو قید کر دیا جائے گا جو مسلمانوں پر بہتان باندھتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت سرسری معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے متعلق جو چاہا منہ بھر کر کہہ دیا، کل جب زبان سے کہی ہوئی ہر بات کو ثابت کرنا پڑے گا اور ثبوت بھی وہی جو شرعاً معتبر ہو، دنیا کی طرح نہیں کہ چرب لسانی اور جھوٹی باتیں ملا کر دوسروں کو چپ کرا دیا جائے۔ اس وقت آنکھیں کھلے گی ہم نے کیا کہا تھا کہ کیا اور کیا نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی بعض کلام زبان سے ایسے نکالتا ہے جس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی بعض باتیں صرف اس وجہ سے کہتا ہے کہ لوگ ذرا ہنس پڑیں، لیکن اس کی وجہ سے اتنی دور جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے جتنی دور آسمان سے زمین ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ سخت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کو کسی گناہ سے آر دلا دے وہ خود مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ مراد ہے جس سے گناہ گار توبہ کر چکا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے کھینچتے تھے کہ تیری بدولت ہم ہلاکتوں میں پڑتے ہیں۔ ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدثین میں ہیں اور تابعی ہیں۔ انتقال کے وقت رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ کوئی بات ایسی ہو گئی ہو جس کو میں نے سرسری سمجھا ہو اور وہ اللہ کے نزدیک سخت ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔